اگر وہ خضر راہ بن کر چنگیز خان کا مقابلہ کرتا تو یقیناً ہمارے لشکر منگولوں کے نفس میں زہر رواں کر دیتے۔ بدقسمت تھا علاء الدین خوارزم شاہ کے زندگی میں سب کے کام بناتا رہا لیکن اپنی منزل کو کھو بیٹھا۔ ماضی میں کالے راتوں میں بھولے ہوں کو راستہ دکھاتا رہا اور خود یہاں آ کر روشنی سے محروم جگنوں سا ہو گیا۔ کاش وہ اپنے ماضی کا مطالعہ کرتا، کاش اپنے ماضی کو یاد کرتا تو چنگیز خان کے سامنے یوں سرگرداں نہ رہتا۔ علاء الدین خوارزم شاہ وہ سلطان تھا کہ جب کبھی وہ لشکر لے کر نکلتا تھا تو چاروں طرف اس کی جرت مندی، اس کی دلیری، اس کی شجاعت کی داغ بیٹھ جاتی تھی۔ بڑے بڑے سرکش باغی، بڑے بڑے جابر حکمران اس کے سامنے سرنگوں ہو جایا کرتے تھے۔ پھر نہ جانے وہ کس بے اعتمادی اور نجومیوں کی وجہ سے کن برے شگونوں کا شکار ہوا کہ اس نے اپنے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا حرام خیال کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تو کچھ دیر تک اولون مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی رہی تاکہ وہ سنبھل جائے۔ جب نظام الدین نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال لیا تب اولون بولی اور کہنے لگی، میں آپ کے پاس 2 کاموں کے سلسلے میں آئی ہوں۔ نظام الدین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کون سے 2 کام؟ اولون بولی اور کہنے لگی، پہلا کام یہ ہو سکتا ہے چند دن تک تولی خان اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے، اس کے 30,000 کے لشکر کو جو نقصان ہوا ہے، ساتھ ہی اس کے جو 2 سالار مارے گئے ہیں، ان کا انتقام وہ قالوین شہر والوں سے ضرور لے گا۔ میں چاہتی ہوں جب آپ تولی خان کا مقابلہ کریں تو میں آپ کے پہلو بہ پہلو رہ کر جنگ میں حصہ لوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے آپ سے علیحدہ اور جدا نہ کیجیے گا، اس لیے کہ ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے، ہم دونوں ایک مسافت کے مسافر ہیں۔ جواب میں مسکراتے ہوئے نظام الدین بولا اور کہنے لگا، اولون، ہم تولی خان کا مقابلہ شہر سے باہر نکل کر نہیں کریں گے۔ تم جانتی ہو وہ ایک ایسا لشکر لے کر آ رہا ہے جس کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ بس ہم اپنے شہر اور قلعے کی حفاظت کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ایسی حفاظت کریں گے کہ تولی کو یہاں سے ناکام اور نامراد جانا ہوگا۔ اس بنا پر تمہیں میرے ساتھ شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ نظام الدین کے خاموش ہونے پر اولون پھر بولی اور کہنے لگی، میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ کروں۔ میں چاہتی ہوں جب آپ شہر کا دفاع کریں گے تو میں آپ کے پہلو بہ پہلو اس کام میں حصہ لوں گی۔ اس موقع پر ایک گہری نگاہ نظام الدین نے اولون پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اولون، وقت آنے دو، اس لیے کہ ہم فصیل کے اوپر برجوں کے اندر محفوظ رہتے ہوئے زیادہ تر تیر اندازی سے کام لیں گے۔ اس سلسلے میں اگر حصہ لینا چاہو گی تو میں تمہیں منع نہیں کروں گا، روکوں گا نہیں۔ تمہارا ایک مسئلہ حل ہوا، اب اپنا دوسرا کام کہو، اس لیے کہ ایک سلسلے میں نے بھی تم سے گفتگو کرنی ہے۔ نظام الدین کے ان الفاظ پر اولون چونکی تھی، رخار سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلے آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جواب میں نظام الدین مسکرایا اور کہنے لگا، نہیں، یوں نہیں، تم نے پہلے کہا تھا کہ تم 2 کاموں کے سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرنا چاہتی ہو، ایک بات تم نے کہہ دی، اب دوسری کہو۔ جواب میں بڑے پیارے انداز میں اولون نے پہلے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگی، پہلے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں، اس کے بعد میں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں کہوں گی، اور مجھے امید ہے آپ میری بات مان جائیں گے۔ نظام الدین مسکرا دیا، پھر اس نے اپنے خیمے کے کونے میں پڑی چمڑے کی بڑی خرجین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا، اگر یہ بات ہے تو اس چمڑے کی خرجین کی طرف جاؤ، اس کے اندر ایک اور خرجین ہوگی، وہ نکال کر میرے پاس لاؤ۔ اولون اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، خیمے کے کونے میں گئی، اس نے بڑے چمڑے کی خرجین میں سے ایک اور چھوٹے چمڑے کی خرجین نکالی، پھر لا کر اس نے نظام الدین کی گود میں رکھ دی۔ نظام الدین نے گھورنے کے انداز میں لمحہ بھر کے لیے اولون کی طرف دیکھا، پھر چمڑے کی وہ خرجین اس نے اولون کی گود میں رکھی اور کہنے لگا، اسے کھولو اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ باہر نکال کر دیکھو۔ اولون نے خرجین کا منہ کھولا، پھر اس میں سے اس نے نقدی کی 4 تھیلیاں نکال کر اپنے اور نظام الدین کے بیچ میں رکھ دی۔ نظام الدین پھر بولا اور کہنے لگا، یہ نقدی کی 4 تھیلیاں ہیں، 2 تھیلیاں دوبارہ اس خرجین میں ڈالو، اس کے بعد میں تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ اولون نے 2 تھیلیاں اٹھا کر اسی خرجین میں ڈال دی، پھر نظام الدین مسکراتے ہوئے بولا اور کہنے لگا، اب اپنی جگہ پر کھڑی ہو جاؤ۔ اولون کھڑی ہو گئی۔ نظام الدین کہنے لگا، یہ خرجین اٹھاؤ اور جس بڑی خرجین سے اسے نکال کر لائی ہو وہیں رکھ کے آ جاؤ، پھر میری بات سنو۔ اولون خیمے کے کونے میں گئی، اس خرجین کو بڑی خرجین میں ڈال کر دوبارہ آ کر وہ نظام الدین کے سامنے جب بیٹھ گئی تب نظام الدین نے کہنا شروع کیا، اولون، تمہارے ساتھ میرا ایک تعلق، ایک واسطہ اور ایک رشتہ ہے۔ ہم خود ہی نہیں، حالات اور لشکر کے سارے سالار بھی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے منسوب کر چکے ہیں، لہٰذا تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ تمہاری حفاظت اور تمہارا تحفظ بھی میرے ذمے ہے۔ میرے پاس نقدی کی 4 تھیلیاں ہیں، 2 تھیلیاں جو اس خرجین میں ڈال کر واپس رکھائی ہو، وہ تھیلیاں اپنے ساتھ خیمے میں لے جاؤ۔ یہ نقدی جس قدر ان تھیلیوں میں ہے یہ تمہارے استعمال میں رہے گی۔ اب کوئی اعتراض مت کھڑا کرنا، میں نے جو بات کہنی تھی کہہ چکا، اب تم دوسری بات کہو۔ اولون کھل کر مسکرائی اور کہنے لگی، اب میرے پاس دوسری بات کہنے کے لیے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی،
میں آپ سے کچھ نقدی ہی مانگنے آئی تھی، لیکن یہ جو تھیلیاں مجھے دے رہے ہیں یہ نقدی بہت زیادہ ہے، میں کہاں سنبھالتی پھروں گی؟ جواب میں نظام الدین مسکرایا اور کہنے لگا، 4 تھیلیوں میں 2 تھیلیاں تمہارے پاس رہیں گی اور 2 میرے پاس۔ ایک شخص کے پاس ساری نقدی نہیں رہنی چاہیے، لہٰذا یہ نقدی لے کر اب اپنے خیمے میں جاؤ۔ پر یہ تو کہو، جو نقدی تم مجھ سے مانگنے کے لیے آئی تھیں تو کیا اس کی کوئی انتہائی ضروری وجہ نکل آئی تھی؟ اولون پھر مسکرائی اور کہنے لگی، فی الحال آپ مجھ سے یہ مت پوچھیے گا کہ میں نقدی آپ سے کیوں مانگنے کے لیے آئی تھی، بس مجھے چند دن دے دیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں آپ کے پاس نقدی لینے کے لیے کیوں آئی تھی۔ اب میں جاتی ہوں، ساتھ ہی مجھے یہ بھی اجازت دیں کہ میں بازار ہو کر آؤں۔ نظام الدین مسکرایا اور کہنے لگا، اگر تم بازار جانا چاہتی ہو تو جاؤ، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اولون نے نقدی کی دونوں تھیلیاں اٹھائیں، پھر تشکر آمیز انداز میں وہ نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے خیمے سے نکل گئی۔ اولون نے دونوں تھیلیاں اپنے پاس رکھی، اپنے خیمے کی طرف جانے کی بجائے وہ سیدھی بازار کی طرف چلی گئی۔ کالوین شہر کے بازار سے اس نے کچھ اپنے لیے کچھ نظام الدین کے لیے کپڑے خریدے، پھر وہ ان کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائے اپنی ایک خیاط کی دکان پہ پہنچی۔ دکان میں کئی خیاط بیٹھے کپڑے سی رہے تھے، ان میں سے جو ایک بزرگ خیاط یعنی درزی تھا وہ اٹھا اور اولون کے پاس آیا، بڑی شفقت سے کہنے لگا، بیٹی تمہیں کیا کام ہے؟ اولون نے اسے کپڑوں کی گٹھڑی دکھائی اور کہنے لگی، اس میں 2 طرح کے کپڑے ہیں، زنانہ اور مردانہ، یہ میں نے سلوانے ہیں۔ بوڑھا بولا اور کہنے لگا، بیٹی اندر آؤ۔ ایک نشست کی طرف اس نے اشارہ کیا، اولون کو وہاں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئی تب بوڑھا بولا اور کہنے لگا، بیٹی جو کپڑے تم سلوانا چاہتی ہو ان کے ناپ کے کپڑے لے کر آئی ہو؟ اولون مسکراتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، جو کپڑے میں سلوانا چاہتی ہوں ان کے ناپ اسی گٹھڑی کے اندر موجود ہیں۔ اس پر بوڑھا مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی تم تھوڑی دیر یہیں بیٹھو۔ پھر ایک خیاط کو اس نے اشارے سے بلایا اور دکان کے پیچھے جو چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کپڑے رکھے تھے اس میں لے گیا۔ گٹھڑی اس نے کھولی، پہلے سارے کپڑوں کا جائزہ لیا، پھر جس خیاط یعنی درزی کو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اسے مخاطب کر کے نہایت رازداری اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، یہ لڑکی جو کپڑے لے کر آئی ہے اسے میں نے امیر نظام الدین کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ لڑکی منگول ہے، مسلمان ہے، اسلام قبول کر چکی ہے، اس سے متعلق میں نے تفصیل بھی جان لی ہے، یہ امیر نظام الدین سے منسوب ہو چکی ہے۔ میرے بیٹے یہ کپڑے چونکہ امیر نظام الدین اور اس لڑکی کے ہیں لہٰذا یہ کپڑے کل تک تیار ہو جانے چاہیے، کیونکہ امیر نظام الدین وہ شخصیت ہیں جو نہ صرف اس شہر کے حاکم ہیں بلکہ انہوں نے منگولوں کے ایک لشکر کو بدترین شکست دے کر اس شہر کی حفاظت کا بھی سامان کیا ہے۔ اس کے بعد گٹھڑی میں سے نظام الدین کے کپڑوں کا ایک جوڑا اور ایک جوڑا اولون کے کپڑوں کا لے کر اس بزرگ دردی نے ناپ لے لیا تھا۔ پھر سارے کپڑے اس نے اندر ہی اندر دوسرے خیاط کے حوالے کیے اور جس کپڑے میں سارے کپڑے باندھ کر اولون لائی تھی اسی کپڑے میں اس کا اور نظام الدین کا لباس باندھ کر وہ اولون کے پاس آیا اور کہنے لگا، بیٹی یہ جو ناپ والے کپڑے ہیں میں نے ان کا ناپ لے لیا ہے، میری بچی اب تو جا، تجھے زحمت نہیں کرنا پڑے گی، میں تجھے پہچان گیا ہوں، تو امیر نظام الدین کے لشکر میں شامل ہے۔ بیٹی کل یہ کپڑے میں خود پڑاؤ میں آ کر پہنچاؤں گا، تجھے نہ آنے کی ضرورت ہے نہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اولون مطمئن ہو گئی، پھر اس بوڑھے خیاط کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ دوسرے روز نظام الدین جس وقت عارض زوزنی، برغا خان، شہر کے رؤسا اور دیگر سالاروں کے ساتھ شہر اور قلعے کی فصیل کے انتظامات مکمل کرنے میں مصروف تھا تب وہ بوڑھا خیاط مختلف لوگوں سے پوچھتا ہوا اولون کے خیمے کے دروازے پر آیا۔ اولون اس وقت اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازے پر کھڑے ہی کھڑے وہ بوڑھا خیاط بولا اور کہنے لگا، بیٹی یہ کپڑے سل گئے ہیں، لے لو میری بچی۔ اولون کہنے لگی، آپ اندر آ کر بیٹھے نا۔ بوڑھا کہنے لگا، نہیں میری بیٹی، دکان میں بہت کام ہے، تم کپڑے لے لو، میں واپس جاتا ہوں۔ اولون اپنی جگہ سے اٹھی، کپڑے لے کر اس نے نشست پر رکھے۔ جب واپس مڑ کے وہ خیمے کے دروازے پر آئی تو اس نے دیکھا بوڑھا ذرا فاصلے پر واپس جا رہا تھا۔ اولون نے اسے آواز دے کر روکا۔ اولون کے رکنے پر وہ بوڑھا رک گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اولون اس کے سامنے آئی اور احتجاج کرنے کے انداز میں وہ کہنے لگی، آپ میرے باپ کی جگہ ہیں، آپ نے کپڑے تو دے دیے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ آپ نے ان کپڑوں کے سینے کا معاوضہ بھی لینا ہے۔ بوڑھا مسکرا دیا اور کہنے لگا، میری بچی، میری بیٹی، میں ان کپڑوں کا معاوضہ نہیں لوں گا۔ اس پر اولون بلند آواز میں کہنے لگی، کیوں نہیں لیں گے آپ معاوضہ؟ معاوضہ آپ کو لینا پڑے گا۔ جب اولون بلند آواز میں باتیں کرنے لگی تب بہت سے لشکری وہاں آن جمع ہوئے۔ لوگوں کا جھمکٹا دیکھ کر شہر کے کچھ رؤسا، نظام الدین، برغا خان اور عارض زوزنی بھی نیچے اتر آئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ لشکریوں کے درمیان اولون کھڑی ہے اور اس کے سامنے ایک بوڑھا کھڑا ہے اور کسی بات پر تکرار ہو رہی ہے تب نظام الدین، اس کے پیچھے برغا خان،
आरिज़ुज़नी और शहर के कुछ रऊसा आगे बढ़े। निजामुद्दीन को देखकर लश्करी एक तरफ हटते हुए उसे रास्ता देने लगे। निजामुद्दीन उनके पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या बात है? इस पर ओलून बोली और कहने लगी, मैं कल बाजार गई थी, कुछ कपड़े मैंने अपने और आपके खरीदे थे, इन्हें सीने के लिए देकर आई थी। इनकी मेहरबानी ये सारे कपड़े आज ही सी कर ले आए हैं। मुझे दरवाजे पर खड़े ही खड़े कपड़े दे दिए। जो ही मैं कपड़े खेमे के अंदर रखकर बाहर आई, ये चल दिए। कपड़ों की सिलाई की रकम भी उन्होंने मुझसे नहीं ली। मैंने इन्हें पीछे से पुकारा तो ये रुक गए। अब मेरे और इनके दरमियान तकरार हो रही है। ये कपड़े सीने का मुआवजा नहीं लेना चाहते। मैं कह रही थी कि मुआवजा आपको लेना पड़ेगा, बस यही मामला है। निजामुद्दीन मुस्कुरा दिया और एक बार उस बूढ़े के शाने दबाए, फिर बड़ी मोहब्बत में कहने लगा, आप अपने कपड़े सीने का मुआवजा क्यों नहीं लेते? जवाब में उस बूढ़े की आंखों में नमी उतर आई। शिकस्ता सी आवाज में कहने लगा, अमीर, आपने मेरे शाने दबाकर मुझे वो इज्जत, वो सादत दी है जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये बच्ची जब कपड़े सीने के लिए देने आई थी, मैं इसे पहचान गया था। जिस वक्त आपका लश्कर आया था, मैंने इसे आपके साथ देखा था और फिर मैंने इससे मुतालिक तहकीक की तो पता चला ये आपकी मंसूबा है। जब ये कपड़े लेकर मेरी दुकान पर आई तो मैं समझ गया कि ये कपड़े इसके और अमीर निजामुद्दीन के हैं। अमीर, आप बुरा ना मानिएगा, मैं आपके कपड़ों की सलाई नहीं लूंगा। इस पर निजामुद्दीन ने गौर से उस बूढ़े की तरफ देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेहनत की है, कपड़े सिए हैं, आपका हक बनता है। आप क्यों सिलाई की रकम नहीं लेना चाहते? इस पर बूढ़ा कपकपाती मगर डूबती हुई आवाज में कहने लगा, आपका इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। शहर वालों के बुलाने पर आप यहाँ तशरीफ लाए। इस शहर पर मंगोलों ने हमला किया, आपने उन्हें बदतरीन शिकस्त दी, यहाँ के लोगों, शहर और कले को बचाया। हम पर इतने एहसानात करने के बाद भी आप मुझसे पूछते हैं कि मैं आपके कपड़ों की सलाई क्यों नहीं ले रहा। पहले उस बूढ़े की आंखों में नमी उतर आई थी, फिर वो रो दिया और जोर जोर से पुकारने लगा, हराम, हराम। अगर मैं अमीर निजामुद्दीन के कपड़ों की सलाई ले लूं तो मुझ पर हराम है। मैं अगर इस सलाई का मुआवजा ले लूं तो मुझ पर सैकड़ों बार लानत। उस बूढ़े दर्जी के इन अल्फाज पर निजामुद्दीन और वहां खड़े सब लोग बेहद मुतासिर हुए। निजामुद्दीन आगे बढ़ा, उस बूढ़े को उसने अपने गले लगा लिया, फिर अलहदा किया, फिर बड़ी अकीदत से उसे मुखातिब करके कहने लगा, मुस्लिम उम्मा में आप जैसे लोग ही जिंदा रहने के लिए कारवानों की निशानदही करते हैं। आप जैसे लोग ही झिलमिलाते चिराग आंधियों में रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। मेरे बुजुर्ग, आप जैसे लोग जो सीने में मिल्लत का दर्द रखते हैं, वही सुबह की रोशनियों में हमारे लिए सादत का सरचश्मा, रूह का सुरूर, कल्ब की पाकीज़गी, अमन का तरन्नुम, सच्चाई की किरणों का नकाब है। आप जैसे मुखलिस लोग ही कज़ा के आहनी दरवाजों और मौत के नेज़ों की चमकती अन्नियों में हमारे वजूद का राबिता, हमारे तन का ताल्लुक, हमारी मोहब्बतों का समर, हमारी चाहतों का असर, हमारी जानों की राहत और दुखों के हेजान में हमारे लिए जीस्त की मांग के सितारे साबित होते हैं। आपकी अजमत और जो अल्फाज आपने अदा किए हैं, मैं इन्हें 100 बार सलाम पेश करता हूँ। उस बूढ़े खयात ने तड़प कर निजामुद्दीन का पेशानी की तरफ जाता हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अमीर, आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? हम तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद कुद्दूस 2 आंखों को दोज़ख में नहीं डालेगा। एक वो आंख जो उसकी याद में रोती है, दूसरी वो आंख जो रात को जागते हुए इस्लामी ममलिकत की सरहदों की हिफाजत करती है। अमीर, आप मिल्लत के अमीन हैं। आप अपनी कौम के मुहाफिज, निगहदार और कौम की माँ, बेटियों और बहनों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं। हम तो आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस आप लोगों को कदम कदम पर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अमीर, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, इसलिए कि दुकान में काम करने वाले दर्जी बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इस मौके पर निजामुद्दीन ने एक बार फिर उस बूढ़े खयात को गले लगाकर उसकी पेशानी चूमी, फिर कहने लगा, जब तक मेरा यहाँ कयाम है, आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर मुझसे राब्ता कायम कीजिएगा। उस बूढ़े ने निजामुद्दीन का शुक्रिया अदा किया, फिर वहां से चल दिया। ओलून तेज तेज कदम उठाती हुई पहले अपने खेमे की तरफ गई। वहां से उसने बूढ़े खयात के लाए हुए सारे कपड़े लिए। इसके बाद वो निजामुद्दीन के खेमे में दाखिल हुई। उसके दाखिल होने के थोड़ी देर बाद निजामुद्दीन भी खेमे में दाखिल हुआ। इतनी देर तक ओलून कपड़े अपने सामने रखे खेमे के वस्त में बैठी हुई थी। आगे बढ़कर निजामुद्दीन उसके सामने बैठ गया। कुछ देर तक घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखता रहा। उसके इस तरह देखने से ओलून कुछ परेशान सी हो गई थी। फिर सहमी सहमी सी आवाज में कहने लगी, आप मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे अभी इसी वक्त उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। ओलून के इन अल्फाज पर निजामुद्दीन हंस दिया, फिर कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं, पर तुमने कब ये कपड़े खरीदे और इतनी जल्दी सिल कैसे गए? ओलून ने निजामुद्दीन के कपड़े अलहदा किए, अपने एक तरफ रखे, फिर कहने लगी, जिस रोज आपने मुझे नकदी दी थी उसी रोज मैं बाजार गई थी।
آپ کے لیے اور اپنے لیے کپڑے خریدے تھے۔ راستے میں اس بوڑھے درزی کی دکان پر گئی، اس لیے کہ اس کی دکان پر کام کرنے والے اور بہت سے درزی بیٹھے تھے۔ میں نے اس بوڑھے کو کپڑے سینے کے لیے دے دیے اور ناپ کے لیے میں اپنا اور آپ کا ایک لباس لے گئی تھی۔ اب پتہ نہیں اس بوڑھے نے کس موقع پر مجھے آپ کے ساتھ دیکھا ہوگا اور یہ جان گیا کہ میں آپ کی منگیتر ہوں اور میرے کپڑوں کے ساتھ یقیناً آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر اس نے سلائی کی رقم لینے سے انکار کر دیا۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ ہر صورت اپنی سلائی کی رقم لے کر جائے۔ میں کپڑے لینے کے بعد جب کپڑے رکھنے کے لیے خیمے کے وسطی حصے کی طرف گئی تو بوڑھا درزی واپس چل دیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی، اسے روکا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ تکرار شروع ہو گئی۔ میں پیسے دینا چاہتی تھی، وہ لے نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ نے بھی دیکھا کیونکہ آپ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ نظام الدین مسکرا دیا اور بولا، اچھا یہ کپڑے سنبھالو، میں تمہارے اور بوڑھے خیاط کے درمیان تکرار کی وجہ سے فصیل سے نیچے اتر آیا تھا۔ میں پھر فصیل پر جاتا ہوں اس لیے کہ چنگیز خان کا بیٹا تولائی کسی بھی وقت اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کا استقبال کرنے کے لیے ہم نے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی انتظامات پر نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب میں اولون اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کپڑے سنبھالے، پھر نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، میں اپنے کپڑے رکھنے اپنے خیمے تک جا رہی ہوں۔ میرے آنے تک آپ نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ اتار دیں، میں دھو لوں گی، اور جو کپڑے میں نئے سلوا کر لائی ہوں ان میں سے کوئی بھی لباس پہن لیں۔ اس پر بحث یا تکرار نہ کیجیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اولون خیمے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی۔ اس کا کہا مانتے ہوئے نظام الدین نے پہلا لباس اتار دیا تھا اور نیا لباس پہن لیا تھا۔ اس لباس میں نظام الدین کو دیکھتے ہوئے اولون بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس موقع پر نظام الدین نے اولون کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اولون تم میرے خیمے میں یا اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو، میں ایک بار پھر فصیل کی طرف جاتا ہوں۔ گو ہم نے چنگیز خان کے بیٹے تولائی سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی لشکر کو فصیل کے اوپر مستعد رکھنے کے لیے سالاروں کا ان کے اندر بیٹھنا اٹھنا، ان کے پاس جانا انتہائی ضروری ہے۔ اولون نے اس سے اتفاق۔ چنگیز خان کا بیٹا تولائی لاکھوں پر مشتمل اپنے لشکر کو لے کر کالوین شہر کے نواح پہنچا۔ شہر کے مشرق میں مشرقی دروازے کے بالکل قریب اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ جس دن وہ وہاں پہنچا وہ دن اور اگلی رات تولائی نے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس سے اگلے روز اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا۔ شہر کے شمالی دروازے سے لے کر جنوبی دروازے تک اس نے اپنے لشکر کو پھیلا دیا اور حکم دیا کہ وہ لشکر پر حملہ آور ہوں اور رسیوں کی سیڑھیاں کہیں نہ کہیں پھینک کر شہر پناہ پر چڑھنے کی کوشش کریں۔ اس وقت فصیل کے اوپر چاروں طرف نظام الدین نے اپنے لشکری اور بہترین تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ مغربی حصے کی طرف منگول نہیں گئے تھے، لیکن وہ منگولوں کے طریقہ جنگ سے واقف تھا، لہٰذا چاروں طرف گہری نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس موقع پر عارض زوزنی برغا خان اور شہر کے دوسرے سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر سب کو مخاطب کر کے نظام الدین کہنے لگا، ہم نے صرف جنوبی دروازے سے شمالی دروازے تک فصیل کی حفاظت نہیں کرنی، منگولوں کا یہ پرانا طریقہ ہے، دکھاؤ کچھ کرو کچھ۔ یہ مغرب کی طرف سے بھی ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں نے مغرب کی سمت جو لشکر ہے اس کو بھی بالکل تیار اور مستعد رکھا ہوا ہے۔ اب جو ہی منگول قریب آتے ہیں ان پر ایسی تیز اور شدید تیر اندازی کرنی ہے کہ منگول چیخ چلا اٹھیں۔ سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا تھا۔ پھر جب شہر پناہ کے شمالی دروازے سے جنوبی دروازے تک پھیلے ہوئے منگول شہر پناہ کی فصیلوں کی طرف بڑھے تو جو اگلی دو صفیں تھیں انہوں نے اپنے سامنے اپنی ڈھالیں کر لی تھیں۔ جب وہ کچھ قریب ہوئے تب تیر انداز جو ماہر نشانہ باز تھے حرکت میں آئے۔ آگ میں رکھی ہوئی سرخ تپتی ہوئی کھولتی انیوں والے تیر موسلا دھار بارش کی طرح انہوں نے منگولوں پر برسانے شروع کیے۔ جس کو بھی تیر لگتا چیختا چلاتا اور زمین پر لیٹتا ہوا پیچھے ہٹنے لگتا تھا۔ آگ میں سرخ کیے ہوئے ان تیروں نے ایک طرح سے منگولوں کے اندر وحشت اور خوف و ہراس پیدا کر کے رکھ دیا تھا۔ فصیل کے اوپر سے جب لگاتار ان پر تیر اندازی کی گئی تو تولائی کے لشکر کی اگلی 8 سے 10 صفیں بالکل بیکار ہو کے رہ گئی تھیں۔ تولائی خان کو جب خبر دی گئی کہ لشکر کی لگ بھگ 8 صفیں بالکل چھد کر رہ گئی ہیں اور اکثر منگول مارے جا چکے ہیں، تب اس کی فکر مندی اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اور جب اس نے اپنے لشکریوں کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہا تو شہر کے جنوبی دروازے سے شمالی دروازے تک فصیل کے باہر منگولوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ دور رہتے ہوئے تولائی خان نے یہ نظارہ دیکھا۔ اسے بڑا دکھ اور تعصف ہوا کہ کافی دور تک منگولوں کی لاشیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اب تولائی خان انتقام پر اتر آیا تھا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔